بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 291۔ اس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمام بن حارث بیان کرتے ہیں، کان رجل ینقل الحدیث الی الامیر فکنا جلوسا فی المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات۔ حمام بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا، ان کی باتیں سنتا اور پھر جا کر چغلی کر دیتا، حاکم تک بات پہنچا دیتا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان میں سے جو باتیں حاکم تک پہنچاتا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو باتیں حاکم تک پہنچاتا ہے۔ حضرت حمام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ گیا اور اس کی عادت کیا تھی کہ باتیں سنتا اور جا کر چغلی کر دیتا، آگے پہنچا دیتا، حاکم تک بات پہنچا دیتا، امیر تک بات پہنچا دیتا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قطات اور نمام یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمام بھی چغل خور کو کہتے ہیں اور قطات بھی چغل خور کو کہتے ہیں۔ چغل خور کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی شخص کی بات کو سنتا ہے اور پھر جا کر دوسرے شخص تک پہنچا دیتا ہے تاکہ ان کے درمیان فساد برپا ہو جائے، نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ یا کچھ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایک قوم ہے، ان کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مخالف لوگوں کی یا جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان تک جا کر ان کی باتیں پہنچاتا ہے کہ تاکہ ان کے درمیان فساد برپا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے۔ تو ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اس مقصد کے تحت کہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں چغل خوری، اور یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور نفرتیں پھیلانا یہ درست عمل نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور پھر فرمایا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ عذاب کی وجہ، تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، یمشی بن نمیمہ، کہ یہ چغل خور تھا، چغلی کھایا کرتا تھا، ایک جگہ کی بات سنی دوسری جگہ پہنچا دی تاکہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہو جائے۔ اور نمام اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ باتوں میں شریک ہوتا ہے، یعنی ایک مجلس میں محفل میں بیٹھا ہوا ہے، بات سن رہا ہے اور سن کر خود بھی اس میں شریک ہے، جا کر دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے ان کی باتیں تاکہ فساد برپا ہو جائے، تاکہ اختلافات پیدا ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ ان سے نفرت کریں، تو اس کو کہتے ہیں نمام۔ اور قطات اس کا مطلب بھی چغل خور ہے، تو قطات اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپ کر بات سنتا ہے، بات میں شریک نہیں ہوتا لیکن دیکھتا ہے کہ یہاں پر کوئی بات ہو رہی ہے، چھپ کر ان باتوں کو سنتا ہے اور سننے کے بعد کیا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو جا کر بتا دیتا ہے کہ تاکہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو، نفرت پیدا ہو۔
اور عموماً یہ کام حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور عموماً ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کے اندر محبت پائی جاتی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپس سے محبت کرنے والے ہیں یا قریبی دوست ہیں۔ تو کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کو چغل خور کہتے ہیں، وہ ایک دوست کی بات کو سنتا ہے اور اس کے گہرے دوست کو جا کر بتاتا ہے کہ وہ تو تیرے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ دوستی ختم ہو جائے گی۔ قریبی رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس سے خود باتیں کریت کے نکالتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو جا کر اس کو بیان کر دیتا ہے کہ وہ تیرے شخص تیرے بارے میں ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے، تاکہ کیا ہو، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، ان کے درمیان فساد پیدا ہو جائے، اور یہ آپس میں محبت کرنے والے نہ ہوں۔ ایسے کرنے والا، اس طرح کرنے والا شخص معاشرے کے امن کو تباہ کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ وہ لوگ جو تانے دینے والے ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو فساد مچانے کے لیے نقل کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ حماز مشاء بالنمیم، اور وہ لوگ جو چغلیاں لے کر چلتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کھاتے ہیں، ایک کی بات دوسرے تک جا کر پہنچاتے ہیں تاکہ درمیان میں فساد پیدا ہو جائے، یہ لوگ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔